بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تسلیم و رضا کے بیان میں فرماتے ہیں، میں ایک رات شعر گوئی میں مصروف تھا، گویا فکر کا تیل اور بلاغت کا چراغ جل رہا تھا۔ ایک بیہودہ قسم کے شاعر نے میرا کلام سنا اور مجھے داد دیے بغیر نہ رہ سکا، لیکن رقیب تھا تو حسد کی وجہ سے تنقید بھی کر دی کہ سعدی کو وعظ و نصیحت کے علاوہ واقعات جنگ کو نظم کرنے کا کمال حاصل نہیں ہے۔ جنگ کی تباہ کاریوں کو بیان کرنا اس کے پاس میں بس میں نہیں ہے، حالانکہ اس بیچارے کو کیا معلوم کہ میرا جنگ کرنے کا ارادہ ہی نہیں، ورنہ کسی کی کیا جرت کہ اس میدان میں بھی مجھ سے بازی لے جائے۔ میرے پاس یہ طاقت ہے کہ زبان کی تلوار کھینچوں تو لوگوں پر شکستہ طاری کر دوں اور دنیائے شعراء پہ قلم پھر کر تہلکہ مچا دوں کہ سب میرے سامنے عاجز آ جائیں۔ اچھا، اس کی غلط فہمی کو بھی دور کیے دیتے ہیں تاکہ حسد کی آگ میں جل کر جو اس کے منہ سے فریاد نکلی ہے اس میں اضافہ ہو اور دشمن کے سر کے نیچے پتھر کا تکیہ رکھ دیں۔ نیک بختی اللہ ہی عطا کرتا ہے، نہ کہ طاقتور کا بازو۔ اگر کسی کے بارے آسمان سے ہی دولت کا فیصلہ نہ ہو تو بہادری سے نہیں مل سکتی۔ اگر اپنی ہمت ہی سب کچھ ہوتی تو چیونٹی کا وجود ہی نہ ہوتا اور ہر طرف شیر ہی شیر دکھائی دیتے۔ تو جب انسان اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا مقصد اس کے اختیار میں ہو تو بہتر یہی ہے کہ راضی بقضا ہو جائے۔ اگر تقدیر میں عمر دراز لکھی ہے تو سانپ، بچھو، تلوار اور شیر کی کیا مجال کہ کسی کی زندگی ختم کر سکے، اور اگر مقدر میں موت لکھی ہے تو شربت کا گھونٹ بھی زہر بن جائے گا۔ معروف پہلوان رستم کی جب موت آئی تو شغاد جیسے کمزور نے اس کا تمام کر دیا۔ تو جب انسان قضاء و قدر کے فیصلے تبدیل نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ تسلیم و رضا کا پیکر بن جائے اور تقدیر کے فیصلوں کو مان لے۔ دوستو، حکایت پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔